اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ سبھی کو یوبا صوفی مشن میں خوش آمدید۔ میں آپ کا دوست سید راشد علی امتیازی۔ جیسا کہ ابھی ہمارا 8-10 دن لگاتار ویڈیو نہیں پڑھ پائے، اس کے لیے ہم اپنے سبھی سبسکرائبر سے معافی چاہتے ہیں۔ اور آج جو ہم موضوع لے کر کے حاضر ہوئے ہیں وہ ہمارا موضوع ہے محرم سے متعلق، اور کیونکہ محرم شروع ہو چکے ہیں تو اب جو ہم نے شروعات کی ہے انشاءاللہ 10 دن تک ہماری کوشش رہے گی کہ ہم محرم کی طرف آپ کو ان کے مسائل کی طرف آپ کو غور کروا سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ یوبا صوفی مشن کی کوشش رہتی ہے کہ وہ باتیں جن باتوں پر آپ کا کبھی غور نہیں جاتا یا آپ کو غور کرایا نہیں جاتا ہے، انشاءاللہ وہ باتیں ہمیشہ ہم نے آپ کو غور کروائی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرواتے رہیں گے۔ تو آج اسی کے ساتھ ہم جو شروعات کریں گے وہ شروعات کریں گے جنت کیا ہے، کیونکہ آج مولوی سب سے زیادہ جو گمراہ کرتا ہے لوگوں کو وہ جنت کے نام پہ گمراہ کرتا ہے۔ اس نے جنت کو جنت نہیں بلکہ ایک عیاشی کا اڈا ثابت کرنے پہ لگا رہتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے، دنیا میں بھی ان کو گمراہیت کی رستہ بتاتا ہے اور آخرت کے بعد بھی۔ پر آج ہم بات کریں گے کہ جنت ہے کیا۔ تو اب جنت کے بارے میں کبھی مولوی خیرات مانگ کر کے آپ کو جنت دیتا ہے، کبھی چندہ مانگ کر کے جنت دیتا ہے، کبھی کہتا ہے میری تعظیم کرو، میرا ادب کرو تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ تو کیا جنت مولوی کے باپ کی جاگیر ہے جو جنت مولوی بانٹتا پھر رہا ہے؟ تو یہ جنت جو ہے یہ کسی مولوی یا عالم کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ جنت ہے کیا، آج اس پر آپ لوگ غور کریں، کیونکہ محرم کی شروعات ہے، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہیں سے آج ہم شروعات کریں گے جنت سے ہی۔ تو میرے بھائی جنت جو ہے یہ پنجتن پاک کا گھر ہے، اس کو بنایا اللہ نے، نام کر دیا حسنین کریمین کے اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے۔ تو یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کا گھر ہے، اور اس گھر کے مالک، اس گھر کے سردار، کیونکہ سردار کے معنی ہوتے ہیں مالک کے، سب سے بڑا مالک جو ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے۔ تو جنت کے جو سردار ہیں وہ امام حسن امام حسین ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو اب جب مالک یہ ہیں تو گھر ان کا، اب گھر میں داخل کیسے ہوگے؟ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے، اب جنت کیونکہ گھر پنجتن پاک کا ہے، اب یہاں پر وہ لوگ داخل ہو سکتے ہیں کہ جو ان کی اولاد میں ہوں یا ان کے نوکروں میں ہوں۔ ابھی آپ دنیا میں ہی مثال لے لیں، کسی کے بھی گھر ہو، اس گھر کے اندر صرف 2-3 لوگ ہی داخل ہوتے ہیں، یا تو ان کی اولاد یا ان کے گھر کے نوکر یا رشتہ دار۔ اسی طریقے سے جو بڑے گھرانے ہیں، اعلیٰ خاندان ہیں، اعلیٰ گھر ہیں، وہاں کا بھی حال یہی ہے کہ ان کی حویلیوں میں، ان کے محلوں میں صرف یا تو نوکر داخل ہو سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں، یا پھر ان کے خود کے اولاد اور ان کا خاندان۔ ان کے علاوہ وہاں کسی کی انٹری نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو پھر ان کی ہوتی ہے کہ جو ان کی آل کے دوست ہوں، ان کی اولاد کے دوست ہوں، ان کے دوست ہوں، ان کے قریبی ہوں، ان کے چاہنے والے ہوں، نہ کہ ان کی ہوتی ہے جو بدکار ہوں، سیاکار ہوں، گستاخ ہوں، ان کی برائیاں کرتے ہوں، ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہوں، ان کی منافقت کرتے ہوں، ان کی اچھائیوں کو چھپاتے ہوں، اور ان کے دشمنوں کی برائیوں کو اچھائیاں بتا کر کے بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہوں۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ یہ دشمنوں میں ان کی گنتی آتی ہے۔ آج ہمارے علماؤں کا، آج ہمارے مولویوں کا یہی حال ہے کہ یہ دشمنان اہل بیت کے جو خاندان ہیں یہ ان کو بڑا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ اب کیونکہ عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے تو عوام ان کی باتوں میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جنت جو ہے، یہ جنت مولوی کو خیرات کھلا کے، زکوٰۃ کھلا کے، فطرہ کھلا کے نہیں ملے گی،
کیونکہ یہ گھر ہے کسی کی باپ کی جاگیر نہیں جو مل جائے، کیونکہ جنت اللہ نے نام کر دی پنجتن پاک کے، اور اس میں خصوصاً 3 لوگ ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین۔ تو اب جنت جو ایک گھر ہے اس میں صرف وہی جائے گا جو یا تو ان کی عالم ہو، یا ان کا نوکر ہو، یا ان کا غلام ہو، جس نے دنیا میں ان کی غلامی کا پٹا ڈالا ہو، اور یہی نیت ہو کہ اللہ مرنے کے بعد بھی ہمیں ان کی غلامی ملے۔ یہ نیت نہ ہو کہ جنت ملے اور ہم جا کے وہاں عیاشی کریں، حوروں سے ملے جا کے۔ جن کی یہ نیت ہوگی انہیں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کوئی عیاشی کا اڈا نہیں ہے، وہ ایک گھر ہے، پاک لوگوں کا پاک گھر ہے وہ۔ تو اب اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جن کو اس گھر کی نسبت سے پاکیزگی حاصل ہوگی، جو پرہیزگار ہوں گے اور آل محمد کے وفادار ہوں گے، صرف وہ جائیں گے، وہ وہاں نہیں جائیں گے جو منافقوں کے بہکانے میں آ کر کے آل محمد کے گستاخ ہو گئے ہیں، یا گستاخیاں کرتے ہیں یا آگے کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہاں صرف وہی لوگ جائیں گے کہ جو دنیا میں غم حسین میں غم منائیں اور حسین کے خاندان کی خوشیوں میں خوشی منائیں۔ صرف وہی لوگ وہاں پہ جائیں گے۔ جو غدیر آئے تو عید منائیں، محرم آئے تو غم منائیں، جو موبائلہ آئے تو ان کی سچائی جو قرآن نے بیان کی ہے اس قرآن کی سچائی کو بتائیں لوگوں کو کہ موبائلہ میں صرف 5 سچے اللہ نے بیان کیے جو قرآن کی آیت میں درج ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ مولوی آیت موبائلہ کو چھپاتا ہے، مولوی آیت تطہیرہ کو چھپاتا ہے، اور تمام آیتوں کو مولوی چھپاتا ہے قرآن کی، اور آپ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ بتاؤ آیت تطہیرہ کا ترجمہ کیا ہے، بتاؤ آیت موبائلہ کا ترجمہ کیا ہے، تب آپ تک سچائی معلوم پڑے گی، پھر آپ اس آیت تطہیرہ سے لوگوں تک پیغام پہنچاؤ۔ جب آیت موبائلہ سمجھ لو تو آیت موبائلہ سے پھر لوگوں تک بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کیول 5 ہی سچے ہیں، اور ان 5 سے 12 سچے بنے، پھر اس سچوں سے سچے پیدا ہوئے۔ آج بھلے ہی اس صدی میں آ کر کے اس عال میں لوگ بھٹک گئے ہیں، وہ ایک بات الگ ہے، لیکن 1200 سال کا لگ بھگ جو اتہاس ہے وہ ایک دم سچوں کا اتہاس ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ان مولویوں کے، ان فتنہ گروں کے، ان جماعتیوں کے، چاہے وہ کوئی سی بھی جماعت ہو، ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، ان کے پاس جائیں جن سے ہمارے بزرگوں کو دین ملا۔ ہمارے بزرگوں کو دین ملا تھا صوفیاء اکرام سے، تو صوفیاء اکرام کے پاس جائیں، ان سے دین حاصل کریں۔ اور جو شہادات کے آل محمد کے گھرانے کے عالم ہیں، بڑی بڑی خانگاہیں آپ جا سکتے ہیں، آپ کے چوچا شریف جا سکتے ہیں، آپ مہریرا شریف جا سکتے ہیں، آپ کالپی شریف جا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے تمام گھرانے موجود ہیں آج بھی آل محمد کے، جہاں پر عالم بھی موجود ہیں، صوفیاء اکرام بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی تمام خانقاہیں ہیں جہاں پر صوفیاء اکرام موجود ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے علم حاصل کریں۔ ایک قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک خانقاہی سے، ایک آل رسول سے صرف ایک آیت کو سمجھ لیں، انشاءاللہ آپ کی دنیا، آپ کی آخرت ہی سنور جائے گی۔ زیادہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک آیت میں ہی آپ کو سب کچھ سمجھا دیں گے۔ وہاں آپ مولوی کے پاس زندگی بھر قرآن پڑھتے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے منافقت کے۔ اور ان سے بہت زیادہ بچ کے رہیں، جتنے بھی یہ گمراہ جماعتیں ہیں، گمراہ عالم ہیں، ان سے بچ کر کے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے ملیں جو اہل بیت کو جانتے ہیں، جو اہل بیت کی عظمت کو جانتے ہیں، کربلا میں کیا ہوا تھا وہ جانتے ہیں، کربلا میں کس کی خطا تھی، وہ کن کی اولادیں تھیں۔ کربلا میں ہمیں چند نام بتائے جاتے ہیں، یزید کا نام، شمر کا نام، ایک آدھ کے اور نام، اس کے آگے ہمیں نام نہیں بتائے جاتے، ان کی ولدیتیں نہیں بتائی جاتی، ولدیتیں چھپائی جاتی ہیں۔ کیوں چھپائی جاتی ہیں؟ پوچھو ان سے، وہ 1,44,000 سے گھٹا کے پہلے 72,000 کرے، 72,000 سے اب گھٹاتے گھٹاتے 40,000 کر دیے، 40,000 میں بھی ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے اور گھٹا دیں، لیکن 22,000 کو تو یہ کبھی قیامت تک نہیں چھپا سکتے۔ اب پوچھو ان مولویوں سے کہ وہ 22,000 کے باپ کون تھے، ان 22,000 کے دادا کون تھے، ان کے نام پوچھو، وہ کن کی اولادیں تھے۔
وہ کن منصبوں پہ فائز تھے، ان کو وہ منصب دیے کس نے؟ اور سب سے بڑا سوال، وہ سوال یہ ہے کہ آخر آل محمد سے، آج ہمارے طبقے کے اندر کتنی بھی منافقت ہو، کتنی بھی جاہلیت ہو، لیکن ابھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ شخص آل محمد ہے، نبی کی اولاد ہے، اس کو قتل کر دو، تو کوئی بھی مسلمان اس کو قتل نہیں کرے گا۔ پھر ایسا کون سا گناہ ہوا تھا امام حسین سے، ان کے خاندان سے، جو مولویوں کا ایک فتویٰ آتے ہی امت محمدی نے آل محمد کو اس قدر قتل کیا، اتنی بے رحمی سے قتل کیا کہ حیوانیت کانپ اٹھی۔ انسانیت کی بات چھوڑ دیجئے، حیوانیت ہی کانپ اٹھی۔ ایسا کون سا گناہ تھا وہ؟ پوچھو ان مولویوں سے کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی، تو مولوی کہے گا کرسی کے لیے۔ اب اس مولوی سے حرامی سے پوچھو کہ اگر کرسی کی لڑائی تھی تو آل نبی نے اگر کرسی مانگ بھی لی تو کون سا گناہ کر دیا؟ اگر تم نبی کی امت تھے، نبی کے وفادار تھے تو کرسی دے دیتے۔ تمہارے کرسی ضروری تھی یا آل رسول کا قتل ضروری تھا؟ یعنی کہ تم کافر تھے۔ اور جو اس پر اقرار کرتے ہیں کہ امام حسین کرسی کے لیے لڑنے کے لیے گئے تھے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا نبی سے بڑھ کے، نبی کی آل سے بڑھ کے، نبی کے گھر کی عزت سے بڑھ کے کرسی ہے؟ جو ایک کرسی کے لیے آپ نے ان کی آل کو قتل کر دیا، ایک کرسی کے لیے ان کی گھر کی بہو بیٹیوں کو رسیوں سے باندھ کے کھینچا، ان کے گھر کی بہو بیٹیوں کو رسیاں باندھ کے بازاروں میں ننگے سر گھمایا، ان کی بہو بیٹیوں کے اوپر پتھر مروائے۔ ایسا کون سا گناہ تھا صرف ایک کرسی کے لیے؟ اگر کرسی تھی تو اگر وہ عقیدت ان کا تھا کہ ایک کرسی کے لیے ان کے ساتھ ایسا کرو جو کبھی کسی کافر نے کافر کے ساتھ نہیں کیا، بتائیے آپ دنیا کی تاریخ کے اندر بتائیے، اگر دنیا کی تاریخ میں کہیں مل جائے کہ کسی کافر نے دوسرے کافر کو مار کر اس کے سر کو بازاروں میں گھمایا ہو، اس کی بہو بیٹیوں کو ننگے سر کر کے رسیوں سے باندھ کے کھینچا ہو، بازاروں میں گھمایا ہو، ان کو پتھر مروائے ہوں، تو آپ کی ہر بات پر میرا اقرار ہوگا۔ لیکن آپ کو پورے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور آج تک کے اتہاس میں کافروں کا بھی ایسا اتہاس نہیں ملے گا کہ کافروں نے کافروں کے ساتھ ایسا ظلم کیا ہو جو ظلم امت محمدی نے محمد کی آل کے ساتھ کر دیا، صرف ایک کرسی کے لیے۔ اور کہتے یہ ہے کہ وہ کرسی کے لیے آئے تھے۔ اگر وہ آئے تھے تو تمہیں کرسی دینا چاہیے تھی، کیوں نہیں دی کرسی؟ کیا تم امت محمدی میں نہیں تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم کافر تھے، اور تم کافر ہی نہیں تھے، تم بدترین کافر تھے۔ اور وہاں پہ صرف کرسی کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہاں بہت سے اور بھی مسئلے تھے۔ اب انشاءاللہ وہ مسئلے کیا تھے وہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا تھی، کیوں ان سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ گھمایا گیا، کیوں ان کی بہو بیٹیوں پہ بچوں پہ پتھر مارے گئے، کیوں ان کو ننگے سر بازاروں میں رسیوں سے باندھ کے کھینچا گیا، اس ظلم کے پیچھے کی وجہ کیا تھی وہ ہم آگے آنے والے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور کل کا جو ویڈیو ہوگا اس میں ہم آپ کو بتائیں گے جو ملا قرآن خوانی کیوں کراتا ہے 9 تاریخ کی رات میں، اور یہ حرام ہے یا حلال یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، جائز ہے یا ناجائز۔ تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ جڑے رہیے آپ ہمارے چینل یووا صوفی مشن سے، اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی اپنی یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔